السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو یہ عمل ہے یہ نہایت ہی خاص اور مجرب عمل ہے، اور کچھ اس میں اور چیزیں جوڑی گئی ہیں، یعنی ایک عمل نہیں رہے گا بلکہ 3 یا 4 عمل رہیں گے، اور الگ الگ معاملات کے لیے الگ الگ پریشانی کے لیے ہوں گے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ جو لوگ بہت پریشان و بیمار رہتے ہیں، ان کے حالات بہت خسارے سے بھی خسارے حالت میں گزر رہے ہیں، اور جو لوگ جسمانی مرض میں مبتلا ہے انہیں چاہیے کہ یہ کام ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور شفا کلی شفا عطا فرمائے گا۔ مجھے اپنے رب کی ذات پر یقین ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رب کی ذات پر یقین کرے اور جو کام بتایا جائے اس پر عمل کرے، دعا اور دوا دونوں کرتا رہے۔ انشاءاللہ مجھے اپنے رب کی ذات پر یقین، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس چیز کو عمل کر کے دیکھا ہے، اس لیے آج میں اس کو سوچ رہا ہوں آپ کے ساتھ بیان کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و عطا سے پہلے میں جن مسائل میں منحصر تھا، گھرا ہوا تھا، رب کے فضل و عطا سے اب میرے سارے معاملات نارمل ہیں۔ ابھی جو رپورٹ میری نکلی تھی ماضی قریب کی بات ہے، تقریباً ہو گئے 1.5 مہینے قریب، الحمدللہ سب کچھ اچھا نکلا رب کے فضل و عطا سے، اور مجھے رب کی ذات پر یقین تھی۔ ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ جو لوگ جسمانی طور پر پریشان و بیمار ہوں انہیں چاہیے کہ دن بھر میں کم سے کم 313 مرتبہ یہ یا اللہ یا شافی یا اللہ یا کافی اس کا ورد کرتے رہیں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں تو پھر تو بیکار ہے آپ کی زندگی میں۔ اگر آپ دن بھر میں اگر 313 بار بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں یا اللہ یا شافی یا اللہ یا کافی اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو پھر یہ زندگی کے سب سے خسارے کا پوائنٹ ہوگا۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ جسے میں پہلے ذکر کرنا بھول گیا، کہ جب بھی آپ اسے کرنا چاہیں پہلے اس ٹائم کی آپ نماز پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر اگر عصر بات کرنا چاہتے ہیں، یعنی ٹہلتے ہوئے تفریح کرتے ہوئے، تو آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، پھر تفریح کے لیے جب نکلے تو ٹہلتے ٹہلتے آپ پڑھ لیں، پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی مالی اعتبار سے بہت ڈاؤن فال کا سامنا کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کی غیب سے مدد فرمائے، یہ ہماری دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں۔ لیکن اس کا طریقہ جو بتایا گیا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا اللہ یا غنیو یا لطیفو یا ماجدو یا واحدو۔ یہ ایسے نام مبارکہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام مبارکہ مین ہے ان میں سے نام شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام مبارکہ بہت مبارک، بہت زیادہ افضل و بہت زیادہ قیمتی ہیں، لیکن ان میں سے سب نام کے الگ الگ صفتیں ہیں، سب نام کے الگ الگ جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو یہ جو ہم نے نام بتایا آپ کے ساتھ، یا اللہ غنیو یا ماجدو یا واحدو یا لطیفو، اس نام کو عمل کریں، اور خصوصی طور پر مغرب کی نماز کے بعد ضرور کریں، یعنی مغرب کی نماز پڑھ کے جب فارغ ہو تو وہیں پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارکہ لے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اگر وقت ہے تو 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا کریں، تو انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اسی لیے کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے جب آپ اس میں نفل پڑھ لیتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نام کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے برکت ہوتی ہے، کام میں آسانی ہوتی ہے، اور یہی نہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں تو اور بھی یہ ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور کام میں پختگی ہوتی ہے۔ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ 2 بات اور تیسری بات میں بیان کر دوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر جو سچویشن ابھی چل رہی اس پر میں کیا گفتگو کروں، زیادہ تو نہیں، لیکن البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ ابھی جو ہمارے حالات کسی کی نگاہوں سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، سب جانتا ہے ہمارے حالات کیا ہے اور کیسے ہیں۔ آج مسلمانوں کی جو حالات ہوئی ہے وہ کسی قوم کی حالت نہیں ہے۔ آج ہماری جو حالات ڈاؤن ہے وہ ہمارے خود کے کارنامے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تک اس وقت تک نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو۔ ان حالات میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز ٹہلتے پھرتے بھی استغفار کیا کریں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آج ہم پر جتنا ظلم ہو رہا وجہ یہ کہ ہم عبادت سے دور ہو گئے۔ آج جب میں وظیفہ بیان کرتا ہوں تو بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیے بہت رزق ملے، بہت زیادہ برکت ہو۔ میں کہتا ہوں دیکھیے برکت سے یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آپ کے گھر میں سونا برس جائے، چاندی برس جائے یا ہیرے برس جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کے 1000 میں ہونے چاہیے تھے وہ کام آپ کے 500 میں ہوگا یا 600 میں ہوگا۔ برکت سے مراد ہے، اور رزق میں برکت سے مراد ہے کہ آپ یہ جان لے رزق میں برکت، اور آپ کے مالی اعتبار سے بھی برکت ہوگی اور کام کے اعتبار سے بھی۔ مان لیجیے کوئی کام بہت زیادہ کٹھن ہے تو بہت زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کے فتح عطا سے۔ پیسے کا معاملہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا۔
تو یہ آپ ذہن میں مت رکھیں کہ گلک میں 1000 روپے رکھیں برکت سے 1500 ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ ذہن سے نکال لیں۔ تو آج جو ابھی سچویشن ہے، جو حالات ہیں، ہماری نگاہوں سے، آپ کے نگاہوں سے بالکل چھپی نہیں ہوئی ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ سب سے ابھی ڈاؤن فال کا جو سامنا پڑ رہا ہے جس قوم کو، وہ ہے امت مسلمہ۔ آج ہم ہر چیز میں پیچھے ہیں، ایجوکیشن کے معاملے میں، آج کسی بھی موضوع کو لے لے، ہر معاملے میں ہم پیچھے ہیں۔ عبادت کے معاملے میں تو قطعی ہم تو بہت پیچھے۔ اب بہت افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان کریم میں بھی لوگ برے کام میں ملوث، اور اس میں کوئی غیر نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائی ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ اور جو میں عمل بتاؤں وہ نماز کے بعد ہی کا، اور جب تک آپ نماز کے بعد نہیں کرنا سیکھیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ کامیابی ملے گی۔ خصوصی طور پر مغرب کی نماز پڑھا کرے، اور جس نماز کی زیادہ تاکید بتائی گئی ہے وہ ہے عصر کی نماز، یعنی بیچ والی نماز کی، بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی بہت تاکید بتائی گئی ہے۔ اسپیشلی اس کی آپ پابندی سے پڑھا کریں 5 وقت کی، لیکن عصر کی اور بھی پابندی سے پڑھیں، اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور جو بھی وظیفہ بتاؤں نماز کو اسی بات کریں۔ ایک اور عمل تھا چھوٹ گیا تو وہ آپ سن لیں۔ ایک عمل یہ ہے کہ اگر سر بھاری بھاری رہ رہا ہے تو آپ اپنے سر پر سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیں 11 مرتبہ، رائٹ ہینڈ کو سر پر رکھ لیں اس طرح، اور الٹے ہاتھ سے یہاں پہ کاؤنٹنگ کرتے، یعنی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں ایک بار، یہ انگلی میں جو لائننگ بنی اسی اعتبار سے 11 مرتبہ کر لیں، اور درود شریف پڑھ کے جن کے سر میں خصوصی طور پر پریشانی رہتی ہے وہ لوگ ضرور کریں، یا تھوڑی دماغ میں مسئلہ ہو تو وہ لوگوں کو چاہیے وہ کریں، یعنی یہ خصوصی طور پر سر اور دماغ کے لیے ہے۔ اور جو طریقہ ہے اگر اس پر عمل نہ کیا جائے اور نماز کے بعد ہی کرنا ہے، اس سے پہلے کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ دیکھیے کسی بھی عمل میں اس میں قوت اور روحانیت تبھی بڑھتی ہے جب ہم فرض اعظم کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ جب ہم اس دنیا میں ہیں تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ہے نماز، اور نماز جو ہے وہ فرض اعظم ہے، اس کے بعد جو ہے رزق حلال کی تلاش کرنا وہ ہے فرض عین۔ تو فرض اعظم کو چھوڑ کر پھر کوئی چیز حاصل کرے گا تو لگتا نہیں کہ اس میں برکت ہوگی، فرض اعظم پہلے ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔